ہے میری جان علی اصغرم، ماہ قربان علی اصغرم، ہے میری جان علی اصغرم، ماہ قربان علی اصغرم، ہے میری جان علی اصغرم۔ روک کہتے قاسم حسین بلا رہا ہے، کہا اولاد کوئی آواز نہیں آئی۔ جب حسین کو قاسم کی خبر بنی، روک کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے، ارے لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں اے چچا جب خاک کربلا تھمی ہے نا، حسین پہنچے ہیں، میں کیسے منظر تو ہوں، حسین طرف طرف کے روتے ہیں، ادھر مرثیہ ادھر مرثیہ، ادھر گریا ادھر گریا، کیوں؟ کیونکہ ادھر بھی قاسم ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم ادھر بھی قاسم، ارے لاش ٹکڑ کے ٹکڑے ہو گئے۔ قاسم کا ماتا حسین نے دامن امام اٹھایا، بازو اٹھایا، سینہ اٹھایا، سر اٹھایا، قاسم کو امام رکھا۔ اب جو لاشا اٹھایا تو لاشا کی شکل میں نہ تھا، کتری بن گیا۔ اب جو حسین قاسم کو لے کے چلے، فوجیوں نے نعرے بجائے، شادیانوں کی آوازیں پھوٹی، ایک اجڑی ہوئی بے بابا تیرے خیمہ پہ آ گئی، آواز آئی، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتے۔ اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ لو عزادارو، آپ نے اولاد حسن کا بھی ماتم کر لیا، خوب روئے آپ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزیزو، اب منزلیں تمام ہو رہی ہیں، زینب کے پیارے مارے گئے، حسین کے یتیم شہید ہو گئے۔ اب پتہ ہے جو صبح سے حسین سے اجازت لے رہا تھا، وہ پھر نظروں کے سامنے کھڑا، آقا مرنے کی اجازت دے دو، اب نکاح کے رب کی رضا دے دو، اب نکاح اذن فقہ دے دو۔ اب آن کے ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے آقا مرنے کی اجازت دے دو۔ آقا کا جواب سنو گے، تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو لشکر کے علمدار ہو، میں نہیں جانتا کہ آپ غازی کے مسائل کیسے سنیں گے، کیسے دوں، تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ سر جھکایا غازی نے، آقا اب وہ لشکر ہی کہا رہا کہ جس کی علمداری کروں، میرا چاند مر گیا، میرے ابو محمد مارے گئے، میرا قاسم پامال ہو گیا، میں جی کے کیا کروں گا، مجھے مر جانے کی اجازت دو، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے اجازت دو۔ قیامت ہو گئی۔ حسین نے بھائی کے بازو پہ ہاتھ رکھا، چند قدم لے کے چلے، اور روایت کے فقرے ہیں وہاں لے کے آئے جہاں خیمے لگے تھے۔ کچھ خیمے اہل حرم کے تھے، کچھ غلاموں کے، کچھ کنیزوں کے، کچھ انصار کے، کچھ اصحاب کے۔ ایک خیمہ ایسا تھا کہ جس میں مشقیں رکھی جاتی تھی۔ عباس کو اس خیمے کے پاس لے کے آئے اور کہا عباس میں تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ آقا کون سا منظر دکھانا ہے؟ یہ کہہ کے عباس نے اس خیمے کا پردہ حسین نے ہٹایا کہ جس میں مشقیں رکھی جاتی ہے۔ آپ بھی جا کے دیکھیں جہاں پانی کی سبیل کی جاتی ہے نا، وہاں جس دن پانی گرا ہو اگلے دن جا کے دیکھیے آج سبیل نہیں ہے مگر زمین میں نمی باقی رہتی ہے۔ حسین نے کہا عباس ایک منظر دیکھ لو۔ کہ کون سا منظر؟ اب جو اس خیمے کا پردہ ہٹایا جس میں مشقیں رکھی جاتی ہے، جیسے ہی پردہ ہٹایا عباس کی نگاہوں نے دیکھا حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کو چاک کیے ہوئے ننگی زمین پر سینے کو رگڑ رہے۔ اے چچا حسین نے کہا عباس بس حسین اتنا چاہتا ہے کہ ان بچوں کی پیاس کی سبیل کر دو۔ سنو گے جملہ، ان بچوں کی پیاس کی سبیل کر دو۔ عزادارو یہ کہہ کہ حسین نے عباس کو ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا، سکینہ نے مشق بڑھا دی، بچوں نے خدا حافظ کہہ دیا، سکینہ نے بچوں کو ارمان سجا دیا کہ اپنے اپنے کوزے لے کے بیٹھ جاؤ، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، اب سب کی پیاس بجھ جائے گی۔ اے عزادارو غازی میدان قتال میں آئے، ایک
ایک حملے میں 120 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، فرات میں داخل ہو گئے، سوکھی ہوئی مشق سکینہ پر عذاب کیا۔ اب جو پانی لے کے چلے، آواز آئی دیکھو پانی خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو۔ اب جو تیر بارانی ہوئی تو اتنے تیر برسے کہ کچھ اور دکھائی نہ دے رہا تھا، مگر روایت کا ٹکرا ہے کہ ایک آنکھ میں عباس کی تیر آ گیا۔ ارے عباس نے تیروں سے چور ہونے کے بعد آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے سر جھکایا، ہاتھ کٹ گئے ہیں، علم گر چکا ہے، مشق سکینہ دانتوں میں ہے، اور مولا کا تیر چل چکا ہے، پانی بہ چکا ہے۔ آنکھ کا تیر نکالنے کو جو سر جھکایا تو ایک آدمی گر سر پہ پڑا۔ عباس دوڑا کے زمین پہ گرے، آواز دی آقا میرا سلام، جزاکم اللہ جزاکم اللہ، آقا میرا سلام۔ بھائی نے بھائی کی آواز سنی۔ اے مومنوں، اللہ کسی بھائی کو وہ غم نہ دے جو حسین نے دیکھا ہے۔ کعبے میں عباس کی آواز آتے ہی حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ اب جو ہوتے تو مرضیہ پڑھتے ہوتے الان انکسر ظہری وقلت خیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، اے عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اب جو دوڑتا ہوا بھائی بھائی کے جنازے پہ پہنچا تو قیامت ہو گئی۔ ارے عباس کا جنازہ حسین کی نظروں کے سامنے تڑپ کے اپنے کو گرا دیا، عجب منظر ہے۔ ارے بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا، ہوٹھوں کو ملا ہوٹھوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا، ارے کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی، ارے تم مرتے ہو شبیر تمہیں روتا ہے بھائی۔ عباس آنکھیں کھولو، کہتے آقا کیسے کھولوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں سر کا خون جمع ہے، مولا پر زندگی کی اتنی تمنا ہے کہ آپ کی زیارت کر لو۔ حسین نے کہا عباس تیرے خواب حسین پورے کرے گا۔ تو حسین نے دامن انگوش میں انگلی میں ابا کے دامن کو لیا، عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، یا علی کہہ کے دوسری آنکھ سے تیر نکالا۔ روایت کا فکرہ ہے اب جو عباس کی آنکھ کھلی تو حسین کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا آقا آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے خواب پورے کر دیے، میری تمنا پوری ہو گئی۔ عباس کا جملہ سن کے حسین پیارو قطار رونے لگے۔ عباس نے کہا مولا میری زندگی میں کیوں رو رہے ہیں؟ ارے تڑپ گئے حسین، رو کے کہا عباس تیری تو خواہش پوری ہو گئی مگر میری خواہش نہ پوری ہوئی۔ آقا کون سی خواہش ہے کہ زندگی پر آقا نے نہ کہا، کبھی بھائی نہ کہا، اے عزادار و قیامات عباس کے نبی نے آواز آئی بھیا، ارے رو پروان۔ حسین نے عباس کا جنازہ چھوڑا، اکبر نے علم اٹھایا، پیچھے پیچھے حسین وہاں خربتا واپس آ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اے عزادارو تم ذرا غور سے دیکھنا، آگے آگے علم ہے، پیچھے پیچھے انہوں نے غازی کا جنازہ اٹھایا ہے۔ نوجوانوں شاید یہ سوچ کے تم نے اٹھایا ہوگا نا کہ عباس کا جنازہ تو حسین نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ہاں جب اعجاز محمد سجاد آئے نا، سجاد نے قبر بنا دی، اور 1 سال بعد اجڑی ہوئی بہن جب بھیا کا چیلپ کرنے آئی ہے تو سجاد سے نہیں کہا سجاد میں سب پہ رو لی، میرے عباس کا جنازہ بتا دو مجھے۔ سجاد آگے آگے، زینب پیچھے پیچھے، شام کی قیدن پیچھے ہے، شام کا قیدی آگے ہے، ہتکریوں میں رہنے والا امام آگے، قلعہ نصب و بند میں رہنے والی شہزادی پیچھے۔ روایت کہتی چلتے رہے سجاد، ایک مقام آیا سجاد رک گئے، زینب نے یمین دیکھا، شمال دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی قبر نظر نہیں آئی۔ روکے گا سجاد میرے بھیا کی قبر کہاں ہے؟ سجاد میرے غازی کہاں رسول ہے، میرا عباس کہاں دفن ہے، مجھے عباس کی قبر دکھاؤ۔ سجاد زارو قطار روئے، رو کے کہتے تو پھر اماں قبر نہیں دکھتی، کہ سجاد یا میرے عباس کی کوئی قبر نہیں ہے۔
سجاد نے سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں یہی تو میرے چچا کی خبر ہے. اللہ اکبر. زینب تڑپ گئی. سجاد یہ کیسے؟ کہا میرا ابا. کہا یہ خبر. کہا ابا. کہا یہ خبر. یہ اتنی چھوٹی خبر کیسے؟ سجاد نے پوچھا اے پھوپھی اماں عباس کے گھوڑے کو عباس کے لاشے کو ظالموں نے اتنا رونا. لاشا ٹکڑے ٹکڑے. میں نے عباس چنا. میں نے چچا کو چنا. ایک کٹرے میں عباس سب کر دیا. یہی میرے چچا. یہی عباس. جزاک اللہ. نہیں پڑا میں نے بتایا. سب ختم ہو گئی بات. چھوڑ دیا میں نے. عزیزارو رو لیا آپ. زینب کے بھائی کا ماتم کر لیا آپ نے. اپنے غازی کا ماتم کر لیا. آنکھوں میں آنسو ہو تو جو دعائیں لے کے آئے ہو ضرور مانگیے گا. علماء کہتے ہیں عباس کا عالم دیکھا کرو تو دعا مانگا کرو. ہاں ہاں مگر وسیلہ دیا کرو. ہم مذہب بدل دیں گے اگر دعا قبول نہ ہو. مگر علم دیکھ کے کہا کرو عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے. اجروں کو بدلنا. رو لیا. سنو عباس کا ماتم کیا آپ نے. سوچو وہ حسین کتنا غریب ہو گیا جس کی کمر ٹوٹ گئی. حسین نے بھی برسیہ پڑھانا. عباس کمر ٹوٹ گئی. وہ حسین جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو تو اپنے بھائیوں کا جنازہ اٹھا چکا ہو. بھتیجے کی منشت پہ رو چکا ہو. بانجوں کے لاشیں اٹھا چکا ہو. سوچو کس غربت کے عالم میں حسین ہوں گے. اور اس غربت کے عالم میں ایک نوجوان 18 برس کا کڑیل جوان حسین کی نظروں کے سامنے کھڑا ہو کے آقا مولا بابا مرنے کی اجازت دے دو. حسین نے روتے ہوئے اکبر کو دیکھا ہے. دیکھ کے کہتے مجھ سے کیوں اجازت لیتے. اس سے لو جس نے 18 برس پالا ہے. نوجوان سنو گے اکبر 1 برس کے ہوتے تھے. زینب کو پیراہن رکھ کے کہتی تھی خیر سے میرا اکبر 1 سال کا ہو گیا. اکبر 5 سال کے ہوئے. زینب کو لباس رکھ لیتی. خدا را میرا اکبر 5 برس کا ہو گیا. اکبر 10 برس کے ہوتے. زینب کو لباس سجا کے رکھ لیتی. میرا اکبر 10 سال کا ہو گیا. 18 سال تک اکبر کے لباس کو ارمانوں سے سجا سجا کے رکھنے والی زینب ہر لباس کو دیکھ کے کہتی تھی یہ میرے اکبر کا 1 سال والا لباس, یہ 5 سال والا, یہ 10 سال والا. کسے خبر تھی کہ 18 سال آتے آتے اس فصل بہار کو خزاں لگ جائے گی. عزیزارو قیامت ہو گئی. ارے اکبر زینب کے پاس آئے تو پھر اماں مرنے کی اجازت. رو کے علی کی بیٹی نے کہا اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان, تجھے دولہا بنانے کا ارمان اکبر سب خاک میں مل جائے گا. کہ آپ افضل ہیں یا اماں زہرا؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہو اکبر؟ کہاں میری ماں کہاں ہے؟ کہ پھر خود سوچ لو کہ اماں زہرا کا لال لرغے آٹا میں کھلا ہو تو کیا تم اپنا اکبر قربان نہ کرو گی؟ زینب نے سر جھکا لیا. اشارہ ماں کے خیمے کی طرف کیا کہ اکبر میں تو اجازت دے دی لیکن ماں سے بھی مل لو. اکبر نے خبر پردہ اٹھایا اماں اکبر کا سلام لے لو اور اجازت اکبر کو دے دو کیونکہ پھوپھی اماں نے بھی اجازت دی ہے. سنو گے علی کے گھرانے کی بہو کے جملے سنو گے. اماں زینب پھوپھی نے اجازت دے دی اب آپ دے دو. مجھے کہنا تھا. ماں نے ایک مرتبہ آہ سر کھینچی. آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا. رو کے لیلا نے جملہ کہا میرے لال جب آقا زادیوں نے اجازت دے دی تو کنیز روکنے والی کون؟ اے اکبر جاؤ خدا حافظ. اکبر باہر آئے. حسین کہتے اکبر زینب نے اجازت, ماں نے اجازت. ہاں بابا سب اجازت دے چکے. بابا اب آپ اجازت دے دو. میں یہ سننا تھا. حسین نے سر سے امامہ اتارا اکبر کے سر پہ رکھا. ردا اٹھاری اکبر کے دوش پر ڈالی. جو پروردگار گواہ رہنا میرا اکبر جا رہا ہے, میری کمائی جا رہی ہے, میرا اکبر جا رہا ہے. اے پروردگار جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا اپنا اکبر دیکھ لیتا تھا. میرا اکبر جا رہا ہے. اکبر کو
جا رہا کہتے کہتے گرتے پڑتے چلے. اکبر نے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ ضعیف باپ. اکبر گھوڑے سے اترے. بابا جب اجازت دے چکے تو اب آ کیوں رہے؟ سنو گے جملہ؟ کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے رو کے کہا, اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ اس وقت باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. اکبر ٹھیک ہے جاؤ, تمہارا بابا نہیں آئے گا, بابا نہیں آئے گا. یہ کہہ کے اکبر کو بھیج دیا, مگر حسین نے کلیجے پہ پتھر رکھ لیا, اس لیے کہ 18 برس کی کمائی چلی گئی. لوگ تفصیل نہیں پڑتا آزادہ رو. روایت کہتی حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں, فضا در خیمہ پر, لیلا مسلح پر. روایت کا فقرہ ہے کہ ایک مرتبہ اکبر کی آواز آئی, بابا میرا سلام. حسین ٹیلے پہ گرے, فضا در خیمہ پر, لیلا مسلح پر. توڑ کے ماں آگئی خیمے کے در. آقا کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا؟ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش حسال, بانوں نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال. کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال, بانوں پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. کس کے تصل سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. سنو گے جملہ, سنو گے مصرع؟ ارے نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو کعبہ اہل شر, کرتا ہے رند قوم تڑپ کر پدر پدر. اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر, ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیے, سب جانتی ہوں میں, آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو بانوں کو خصلت دے کے چلے شاہ ذوالجلال. عزادارو قیامت ہے, مجھے تفصیل نہیں پڑھنا. حسین نے لیلا کو سمجھایا, نہیں اکبر کی آواز نہیں تھی, اکبر نہیں ہے, یہ کہہ کے چلے. اب جو چلے تو گرے, مگر پھر بیٹے کی محبت نے جوش دیا. حسین کھڑے ہو گئے, پھر دوڑے, پھر سیفی نے ساتھ چھوڑا. حسین گرے. اکبر کے جنازے پہ جاتے وقت 12 مرتبہ حسین گرے ہیں, 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں, مگر جب 13ویں مرتبہ گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا. پدر پر لاشیں پہ سار, زانو بزانو رسید. اے اکبر بابا آ گیا, آواز دو, آواز الیہ الیہ یا بابا جلدی آئیے, بابا جلدی آئیے. حسین پہنچے, اکبر کی طرف چکے, لال کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ اکبر نے سینہ چھپا لیا, سینہ چھپا کے کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا. نہیں اکبر کچھ تو ہوا ہے, سینہ چھپا رہے, ایڑیاں رگڑے, بابا کچھ نہیں ہوا, بابا کچھ نہیں ہوا. ادھر شہ کو خیال اکبر, ادھر اکبر کو فکر بابا. یہ زخم چھک چھک کے دیکھتے ہیں, وہ درد باتوں میں ڈالتے ہیں, بابا مجھے کچھ نہیں ہوا, بابا مجھے کچھ نہیں ہوا. حسین کہتے ہیں اگر کچھ نہیں ہوا تو یہ سینے پہ ہاتھ کے بابا نیزہ در آیا. حسین نے آستینے سمیٹی, اکبر کے زخم میں ہاتھ ٹوٹی ہوئی علی پکڑی, کہیں جھٹکا دیا, نیزہ نہ نکلا, علی کہہ کے کھینچا, ساتھ میں چلے جا. سبیل کربلائی اکبر کی آواز, بابا موپیل, بابا موپیل, بابا موپیل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آوازوں کو روک کے نہ رونا, آوازیں بلند کر کے گریا کرو. اکبر کا جنازہ. نیزہ نکل آیا, نیزے کے ساتھ کا نیزہ آ گیا. اکبر سے حسین نے کہا میرے لال, اکبر کہتے بابا میں پھیر لو. وہ کیوں؟ تو میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے. بابا میں پھیر لو. حسین رو کے کہتے اکبر چھوڑ نہ جانا,
اکبر تیرا باپ غریب ہو جائے گا، حسین تنہا ہو جائے گا، ظالم تانے دیں گے، اے اکبر حسین کو نہ چھوڑنا، اے اکبر تو مجھے چھوڑ نہ جانا، اکبر چھوڑ نہ جانا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے اکبر ساری زندگی تیرے ناز زینب نے اٹھائے ہیں، اکبر تیرے بابا کے دل میں ارمان رہ گیا میرا بیٹا کبھی کچھ مانگے، اکبر کچھ مانگ لو، حسین وعدہ کرتا پورا کرے گا، حسین سے مانگو اکبر کچھ تو مانگو۔ پوچھتے بابا امام ہو نا؟ ہاں ہاں میرے لال، صاحب اعجاز ہو نا؟ ہاں میرے بیٹے، موجودہ دکھا سکتے ہو بابا؟ ہاں اکبر کیوں نہیں بیٹا، کیا دیکھنا بولو، کیا بات ہے بولو، کچھ تو کہو اکبر، باپ پوچھ رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے، کر رو نہیں میرے لال، اکبر رو نہیں بابا بن جائے گا، اکبر کچھ بتا تو کیا خواہش ہے؟ رو کے کہا بابا پر اتنی سی تمنا ہے، جب مدینے سے چلا تھا تو میں نے شہرا سے وعدہ کیا تھا بہن لینے آئے گا، اے بابا شہرا دکھا دو، اے نوجوانوں تمہاری بہنوں کو اللہ سلامت رکھے، اے بہنوں اللہ تمہارے بھائیوں کو آباد رکھے۔ رو کے کہا بابا میں شہرا دکھا دو، میں شہرا دیکھوں گا، مجھے شہرا دکھا دو۔ قیامت حسین نے انگلی پہ چھک کر شہرا لو دیکھ لو شہرا، کہ بابا نظر نہیں آئی۔ اچھا مزار رسول پر نہیں ہے، اماں کے لحد پر نہیں ہے بابا، بھیا کی قبر پر نہیں ہے میری بہن۔ یہ کہہ کے اکبر رونے لگے اور رو کے کہتے بابا انگلیاں ہٹا لو، ہاتھ ہٹا لو، اکبر کے مقدر میں شہرا کا دیدار نہیں ہے، اے بابا ہٹا لو ہاتھ۔ اکبر یہ کہہ کے روئے، حسین نے اکبر کو حوصلہ دیا، اکبر کیسے بھائی ہو اکبر، میں شہرا دکھاتا ہوں، حوصلہ رکھو اکبر، جہاں سے تم سوار ہوئے تھے ذرا وہاں دیکھو، شہرا نظر آئی۔ اکبر نے غور سے دیکھا، کہا بابا وہاں شہرا نہیں ہے۔ حسین نے کہا اکبر کیسے بھائی ہو، اتنی جلدی بہن کو بھول گئے؟ اکبر تمہیں شہرا نظر نہیں ہے؟ کہا نہیں بابا شہرا نہیں ہے۔ حسین نے رو کے کہا اکبر شہرا نہیں تو کون ہے؟ کہے بابا شہرا تو نہیں ہے مگر ایک ضعیفہ، پال پریشان، عصا کا سہارا، مرثیہ خدا، اے جانے والے وعدہ کر کے لائے، بہن فراق میں سے پڑھ چکا میں، 55 منٹ پہلے آپ کھلے لیے۔ بس عزیزو دو تابوت ہے، تابوت بھی تابوت کیا، ایک گہوارہ ہے ایک تابوت ہے۔ عزیزو اکبر کا ماتم کر لیا، ایک لمحے کو حسین کی غربت سوچو، عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، اکبر کے مرنے سے بینائی چلی گئی، 70 جنازے حسین اٹھا چکے ہیں۔ اب جو حسین اپنے آپ کو تنہا پاتے تو رو کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث مغیثنا، حل من معین معیننا۔ ارے کوئی ہے جو میرے نصرت کو آئے، کوئی ہے جو میری امداد کو آئے۔ عزیزانو کوئی تو نہ آیا، شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے، لبیک یا رسول اللہ۔ حسین خیمے کی طرف آئے، کیا دیکھا رونے کی آواز، کہا بہن کیا ہو گیا، کوئی بچہ ہلاک ہو گیا؟ کہا ہلاک کوئی نہیں ہوا مگر آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر نے چھولے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ میرے اصغر کو، میں اصغر کی کیفیت کو سمجھتا ہوں۔ یہ کہا حسین نے اصغر مانگ لیا۔ ماں اصغر لے کے آئی تو باپ نے عجب جملہ کہا بانو میں یہ چاہتا ہوں کہ فوج آدھا کو اصغر دکھا دو، کہتے دو کہ کتنا پیاسا ہے اسے پانی دے دو، لاؤ اپنا بیٹا دے دو میں پانی پلا لاؤں۔ یہ کہہ کے حسین نے دامن ہبا میں اپنے چاند کو لپیٹا، میدان کارزار میں آئے، کھوڑے پر بلند ہے، اصغر کو دکھا کے کہتے ظالموں اگر تمہارے نزدیک میں خطا کار ہوں تو میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ کوئی آگے نہ بڑھا۔ حسین نے کہا تم یہ سمجھتے اس کے بہانے میں پی لوں گا؟ تو لو میں اسے جلدی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دو۔ روایت کا فقرہ ہے عزادارو، کوئی آگے نہ بڑھا، روایت کا فقرہ ہے کہ اصغر زمین کربلا پر ماہی پیاب کی طرح تڑپنے لگے، حسین سے دیکھا نہ گیا، اپنے شیر خار کو اٹھایا کہ اصغر انہیں بتا تو دو کتنے پیاسے ہو۔ اے عزادارو اب کیا تھا، پپڑائے ہوتا تھا، سوکھی ہوئی زبان اصغر نے پھرا
قرار ملا اختا کلام الحسین اب جو تیر چلا فن قلم سبھی علایہ دلبار بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا جزاکم اللہ سنو حسین کی غربت باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا حسین نے اصغر کے گلے سے تیر کھینچنا چاہا جیسے جیسے تیر کھینچتے جاتے تھے تیر کے ساتھ اصغر اٹھے چلے آتے تھے عزاداروں بچہ پتا کیونکہ تیر بڑا تھا اصغر چھوٹے تھے حسین نے تیر نکالا تفصیل نہیں پڑتا ذرا سے خون آیا چنگے میں لے لیا آسمان نے منع کیا زمین نے انکار کیا پیکس نے چہرے پہ ملا خیمے کی طرف حسین بڑھا رو رو کے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ عزادار 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے مگر ایک دفعہ آواز دے دی رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا سن دیا جملہ آپ نے حسین نے کس انداز میں کہا تھا رباب سے آواز گئی سکینہ کے کانوں میں بچی دوڑ کے آئی بابا میں نے دیکھ لیا زمانہ بدل گیا ہر باپ صرف بیٹے کو چاہتا ہے کوئی بیٹیوں کو پیار نہیں کرتا بابا میرا گلا دیکھو میرا لب دیکھو اے بابا سکینہ مر جائے گی اصغر کو پانی پلانا میں پیاسی رہ گئی ارے جیسے ہی بچی نے نازوں بھرے انداز میں شکوا کیا حسین نے جواب میں بس اپنا دامن باپ پلٹ دیا بہن نے بھائی کا جنا گلا ایک چیخ بھائی اماں بھیا مرے جزاکم اللہ جو کہنے پہ اولاد ہے خدا اصغر کے صدقے میں نعمت اولاد سے سرفراز کرتے سنو گے سکینہ نے چیخ ماری اماں بھیا مر گیا رباب آئی اصغر کو پیار کی سنو آخری لمحوں میں مصائب ہے مجھ سے نہ پڑھا جا رہا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں مگر جملہ سننا ایک احساس کی کیفیت ہے ماں نے آواز سنی دوڑ کے آئی اب جو آئی تو ماں نے اپنا اصغر اپنی نگاہوں کے سامنے لیا غور سے اصغر کو دیکھا کلیجے سے لگایا پھر اصغر دیکھا پیشانی چومی پھر اصغر دیکھا لب چوما پھر اصغر کو دیکھتی رہی پھر ماں کلیجے سے لگائی ایک مرتبہ ماں نے غور سے اپنا اصغر دیکھا رو کے مرثیہ پڑا میرے لال تیرے سن کے تو جانور بھی زبانی ہوتے مگر تجھے لائنوں میں ڈھیر کر دیا اللہ اتنا روئی ہے اصغر کی ماں کہ حسین کو یقین ہو گیا کہ اب اگر رباب سے اصغر نہ لوں گا تو رباب مر جائے گی حسین نے اصغر لے لیا کلاؤ کا کیا ہے کا دفن کرنا ہے خیمے کے عقب پہ آئے ننھی سی قبر بنائی اصغر کو قبر میں رکھا جیسے ہی باپ نے اپنے چاند کو قبر میں لٹایا حسین کا برداشت ٹوٹا ارے زارو قطار رے ہائے اصغر خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اپنے چاند کو دفنانا پڑے آئے حسین کی غربت حسین زارو قطار رے اللہ اکبر اصغر کو دفن کیا پیروں کی طرف خاک ڈالی خاک کمر تک آئی کمر سے سینے پہ آئی جب چاند کا چہرہ اصغر کا رہ گیا حسین نے اصغر کو دفن کیا اٹھا لیا قبر سے اے میرے لال میں کیسے دفناؤں باپ کا دل ہے نا صاحبان اولاد ہوگا اللہ تمہاری پاک بہاری سلامت رکھے تمہارے بچوں کو آباد رکھے آخری جملہ اصغر کے لیے پڑھ رہا ہوں روایت کہتی اب جو حسین سے برداشت نہ ہوا پھر مٹی ہٹائی پھر اصغر کو دفن کرنا چاہا اب مٹی پیروں پہ آئی گھٹنوں پہ آئی اصغر کے کمر تک آئی اصغر کے سینے تک آئی تو ایک چاند ہے جو حسین کی طرف حسین کی طرف اے عزیزان گرامی حسین سے دیکھا نہ گیا تو حسین نے چہرے کا رخ پھیرا مٹی بڑھا دی اے اصغر بابا کو اللہ دفن ہو گئے اصغر نہیں پڑھتا میں پوری کیفیت حسین نے دفن کر دیا حسین نے اپنا دامن چھاڑ لیا
حسین آگے بڑھے. اب جو آگے بڑھے تو ہر بیوی کو حسین نے سلام کیا. رقیہ تم پر حسین کا سلام، فضہ تم پر حسین کا سلام. میں نے آج مرثیے نہیں پڑھے، میں نے کوئی بند نہیں پڑھا، بس عزیزان گرامی 2-3 فقرے سن لو، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. میں مظلوم کی غربت پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سنو گے آپ. سب کو سلام کیا. جب سب کو سلام کیا نا تو بہنوں کو بھی سلام کیا، اور اس کے بعد حسین نے فضہ سے اپنا کفن منگوایا، کہنا لباس پہن لیا. زینب کو خبر لگ گئی، کہا اما فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں ہے. روئی علی کی بیٹی کہ زینب سے چھپا رہی ہے، کیوں نہیں کہتی تمہارے بھیا کا کفن لے جا رہی ہو؟ اے عزادارو، اب وہ رہے گا جو آئندہ برس زندہ رہے گا. زندگی کی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رہا کرو. نہیں پتا اس کے بعد ہمیں کوئی مجلس ملے نہ ملے. لو آخری جنازہ آنے کو ہے، آخری تابوت آنے کو ہے. آؤ ذرا حسین کی غربت پہ ماتم کر لیں، کیونکہ اب تک ہم رخیل کھول کے نہیں رہے ہیں نا. سنو گے؟ کہتی کیا لے جا رہی ہو؟ کہ کچھ نکاح نہیں، بھیا کا کفن ہے. ہو گئی بات. زینب بھیا کے قریب آئی، کہ بھیا جا رہے ہو؟ کہا بہن جا رہا ہوں. کہ بھائی آپ کو پتا ہے اس وقت خیمے میں آپ کی 7 بہنیں موجود ہیں؟ کہا معلوم ہے. کہ پھر ہر بہن کی خواہش ہے کہ ہر بہن آپ کو آخری نظر دیکھنا چاہتی ہے. کہ پھر کہ ہم بہنیں ایک حلقہ کھینچ لیتے ہیں، آپ ایک لمحے کو حلقے میں کھڑے ہو جاؤ. بہنوں نے حلقہ بنایا، بھائی حلقے میں کھڑا ہو گیا. دیر نہ گزری، حسین نے قدم بڑھایا، زینب کے ہاتھوں کو پکڑا، حلقے کو توڑا، آگے بڑھے. چہنے والی بہن نے گلے میں باہے، بھیا کس پہ چور چلے؟ آواز دیتی زینب خدا پہ چھوڑا. یہ کہہ کے حسین آگے بڑھے، زینب پیچھے پیچھے روتی ہوئی بڑھی. حسین ٹھہرے کہ زینب ایک احسان کر دو. کہ وہ کیا بھیا؟ کہ مجھے سجاد سے ملا دو. بھائی کا بازو پکڑا، لے کے سجاد کے خیمے میں آئی. شانہ ہلا ہلا کے کہتی بیٹا دیکھو کون آیا ہے. اب جو بیمار نے آنکھ کھولی تو بابا کو نہ پہچانا، کیونکہ سارا بدن زخموں سے چور، چہرے پہ اصغر کا خون. رو کے کہا پھر اماں کون آ گیا؟ حسین نے سر پہ ہاتھ مارا، اے اللہ حسین غریب ہو گیا. اب تو بیٹا بھی نہیں پہچانتا. پھپھی نے تعارف کرائے. سجاد نے کہا میرا عصا اٹھائیے، تلوار اٹھائی. کرو گے کیا؟ کہا عصا پہ تکیہ، تلوار سے جہاد کر کے بابا کو بچاؤں گا. حسین کہتے نا لال تم بیمار ہو، بیمار سے جہاد ثابت ہے. اے لال جب قید شام سے چھوڑ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، کہنا انا قتیل الابرار. ارے میں وہ کشتے مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رولا رولا کے لبا. سنو گے مصرے؟ بس ایک وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی. 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی بھی جو دے بعد میرے ظلم کے پانی. تم فاتحہ بابا کا دلا دیجئے بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کا دلا دیجئے بیٹا. غضب ہوا. حسین سجاد سے رخصت ہوئے. زینب نے رکاب تھامی، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین نے گھوڑا بڑھانا چاہا، زلجنا نے سر جھکا لیا. اب جو جھک کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ گھوڑے کی زبوں سے لپٹی. اے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو گیا وہ نہ آیا. حسین اترے، کلیجے سے لگایا. کہا بیٹی میں گفتگو ہو گئی. وہ کہتے نہ جاؤ بابا. وہ کہتے اچھا. حسین سمجھاتے ہیں، سکینہ اپنی باتیں رکھتی ہے. کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں کہ نہ میں شہ ابرار. اچھا نہ اگر آؤ گے، اچھا نہ اگر کرو گے جلانے کا اقرار. مر جائے گی رو رو کے سکینہ یہ دلفگار. کیسی ہے باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا.
حسین سمجھا رہے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں، حسین سمجھا رہے ہیں۔ سکینہ اپنی باتیں رکھ رہی ہے، مگر عزادارے مجھے نہیں پتا کہ حسین نے کس انداز سے سکینہ کو سمجھایا، کس انداز میں دعا دی، کس انداز میں سلایا، بچی کو کلیجے پہ لٹا کے حسین چلے۔ مجھے تفصیل نہیں پڑھنا، لیکن عزادارے تابوت آخری ہے، کوئی تمہارے دل میں کھٹکا نہ رہ جائے کہ میں رو نہ سکا۔ آج زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے ہر مجلس میں رویا کرو۔ سنو، حسین آئے، میں تفصیل نہیں پڑھتا۔ ایک ظالم نے دائیں بازو پہ وار، ایک نے بائیں ہاتھ پہ تلوار، سینے پہ برچھی، پیشانی پہ نیزہ، آنکھوں میں تیر۔ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، بے اختیار زمین کربلا پہ آئے۔ حسین کا جنازہ پیروں پہ مولا۔ سنو گے؟ شمر آگے بڑھا، شمر کے ساتھ 3 لائن اور تھے۔ میں جملہ ایک پڑھ رہا ہوں، اسی پہ آقا حسین کا تابوت آئے گا، اسی پہ ماتم ہوگا، اسی پہ آپ دعا خالی کریں گے۔ اے عزادارو، جملہ ایک اچھے سے چاہو فرصت دے لو۔ شمر آگے بڑھا، اس نے اپنا نجس قدم حسین کی پشت پہ رکھا۔ ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ حسین نے مجھ کی طرف سے خاک کربلا لے لی، سجدے میں سر رکھا۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ جملہ سننا عزادارو، قیامت قیامت، ابھی تابوت نہیں آیا۔ جملہ سنو، جملہ روایت کہتی ہے سجدے میں سر رکھا۔ شمر بڑھ کے پوچھتا، حسین زندہ ہو کہ مر گئے؟ اللہ اکبر، تمہارے مولا نے کوئی جواب نہ دیا۔ خولی پوچھتا، زندہ ہو کہ مر گئے؟ مولا نے کوئی جواب نہ دیا۔ نوجوانوں، پتہ نہیں کون اگلے سال زندہ رہے نہ رہے۔ اب جو خولی نے پوچھا نا تو سنان نے پوچھا نہیں، روایت کے دل میں آن سے تلوار نکالی، حسین کی پشت پہ ایک ضربے کا ہے، حسین کا جنازہ پڑھ رہا ہے۔ اسے زندہ ہو کہ مر گئے؟ تمہارے مولا نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ شمر کہتا ہے، تم کیا سمجھتے حسین مر گئے؟ نہ، حسین کے لب ہل رہے، دیکھ حسین سجدے کو زندگی دے رہے، دیکھ نماز بچا رہے ہیں، دیکھ حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اگر دیکھ نہیں ہے کہ زندہ ہے کہ مر گئے تو میں بتاتا ہوں، دیکھ لینا کہ زندہ ہے کہ مر گئے۔ لائنوں نے پوچھا کیسے؟ شمر نے کہا، دیکھ میری طرف، یہ کہہ کے کہا، اے فوج آدھا کہاں ہو؟ ارے حسین مارے گئے، اب جلدی خیموں میں جاؤ، ان کی بیدوں کی چادر۔ قیامت ہو گئی عزادارو، قیامت ہو گئی۔ اے نوجوانوں، اللہ تمہیں بیدوں کا پردہ۔ ارے حسین نے سر اٹھایا، اے شہر میں زندہ ہوں۔ تلوار چلا، ایسا لگا جیبا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ خولی نے پتھر اٹھایا، حسین کے منہ پہ پتھر، سرکار شہر اور کا سنوارا، شہر کا خنجر چلا، پیزا میں آگا، اللہ کو دلال حسین پہ کربلا، اللہ سبحان حسین، حسین مارے گئے، مراد کا بولو، میں زور چلا، پیزا کی آواز ہے، واہ حسین، واہ غربتا، واہ حسین۔ آخری اہتمام میں زنجیر و طمع کا ماتم ہونے جا رہا ہے۔